بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ پاکستان کی تنظیم گجر کاروان 888 قومی تحریک کے مرکزی صدر فار آل پاکستان اور پاکستان پریس کلب ملیشیا چیپٹر اور PFUJ ملیشیا چیپٹر کے نائب صدر اور نیٹ ورک آف ہیومن رائٹس کے ایمبیسڈر فار ملیشیا، یہ تینوں عہدے ایک ہی شخصیت میں لیے ہوئے میرے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت بیٹھی ہیں، جو ملیشیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو اگر آدھی رات کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی جیل کا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھائی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو، تو پورے ملیشیا میں سب کا جانا مانا، سب کا پیارا سا ایک بھولا بالا سا ایک ہی نام ہے، سب اس کو جانتے ہیں گجر شیر عالم کے نام سے۔ مجھے اعزاز ہے کہ میرے ساتھ آج گجر شیر عالم جیسی خدمت خلق اور مخلوق کا صحیح معنوں میں درد رکھنے والی شخصیت میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خیالات جانتے ہیں۔ گجر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وقار بھائی، آپ کی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کا موقع ملا، مجھے خوشی اور فخر کی بات ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ ملیشیا میں سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے والے ہیں، آپ روزانہ کبھی کیمپ میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی کے سلسلے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ملیشیا میں ٹوٹل اس وقت کتنی پختون کمیونٹی ہے، کتنے پاکستانی ہیں؟ وقار بھائی میرے خیال سے ٹوٹل کوئی 3 لاکھ سے اوپر ہے، اور اس میں کم اور زیادہ اگر میں غلط نہ ہو جو تو 2.5 لاکھ تک پٹھان ہوں گے، اس کے علاوہ اور جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس میں خدا نخواستہ جیلوں میں کتنے لوگ ہیں؟ ابھی اس ٹائم پہ وقار ہمارے پاس ٹوٹل ملیشیا کی جیل کا فگر 196 پاکستانی ابھی ہمارے ساتھ جیلوں میں بالکل ریڈی ہے، جو جانے کے لائق ہے پاکستان۔ تو ان کی ٹکٹس وغیرہ کا یا سزا پوری ہو گئی ہے، کیا ایشو ہے ابھی، کیوں؟ اس میں سزا تو کوئی لڑکوں کی پوری ہو گئی اور کوئی ابھی کیمپ جا رہے ہیں، مگر اس میں تقریباً 42 آدمی جو ایسے ہیں کہ وہ ناچار ٹکٹ کا، ان کا بیچاروں کا پروموٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹکٹ لے لیں۔ تو آج سے 2 دن پہلے میں نے پشت میں ایک ویڈیو بنائی تھی، یہاں کوئی لڑکے ہیں ٹک ٹاکر، ان نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی ہم پیسے بھی لے رہے ہیں، ٹکٹ بھی لے رہے ہیں، تو اگر وہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں کسی کے کیش پیسے نہیں چاہیے، ہم ان کا باڈی نمبر اور پاسپورٹ فوٹو کاپی آؤٹ پاس ہوتے ہیں، جو ایجنسی سے نمبر لے کے ان کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ آپ گزشتہ دنوں جس وجہ سے میرا آپ سے انٹرویو لینے کا موڈ بنا، گزشتہ دنوں گجر بھائی اپنے پیارے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہو تو جھولی پھیلا کے بھی، وہ آپ اپنے خیالات بتائیں۔ وقار بھائی بہت زیادہ شکریہ، میں تو یہ ایمان ہے میرا کہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور بالخصوص انسانیت کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ گجر شیر عالم خان روڈ پہ بیٹھ کے اور اپنی جولی پھیلا کے اپنی پاکستانیوں کی خدمت کروں گا، اور یہ میرا ایمان ہے، جو بھی کر رہا ہوں وقار بھائی قبر کے لیے کر رہا ہوں اور خاص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے اتنا دے کہ آپ خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر مزید حصہ لے سکیں۔ آمین۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا یہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہونے یا پاکستان جا کے سیاست میں کوئی دلچسپی ہے آپ کی مستقبل میں؟ وقار بھائی ایسا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، مگر اللہ نے رحم کر دیا اور خالق اور رازق بادشاہ کوئی اچھا انسان مل گیا، تو میں اور میری پوری پشتون کمیونٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تنظیم ہے گجر کاروان 888 قومی تحریک، ان کے ساتھی جتنے بھی ہم انشاءاللہ مل کے مشورہ کر کے، تو اگر کوئی اچھی سی پارٹی سے ہمیں آفر ہو گئی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم آنے میں کوشش کریں گے۔ اگر میں خود نہیں گیا تو ہمارے گجر قوم کے جو نوجوان ہیں کوشش کر دیں کہ ینگ کورس میں آگے آ جائے۔ صحیح ہے، زبردست۔ تو آپ ملیشیا میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں یہاں پہ، جی، آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے کچھ نہ کچھ مسائل بنتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ کے جو یہاں رہ رہے ہیں، وہ ان کو کیسے رہنا چاہیے؟ وقار بھائی ملیشیا میں ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے میری عجزانہ ریکویسٹ ہے بھائی کہ ایجنٹ حضرات جو ہے ان نے ملیشیا میں اپنا مارکیٹ گرم کیا ہوا ہے، کوئی پاکستان سے ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھائی کوئی کہتے ہیں ہم ڈنڈ بیس پلاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم تھائی لینڈ کے راستے پلاتے ہیں۔ تو میں ان سب پاکستانیوں کے لیے عجزانہ ریکویسٹ ہے میرا بھائی کہ خدا را اپنے بچوں کو غلط راستے پہ نہ بھیجے۔ اگر ایک انسان اپنے بچے کو 1 لاکھ 2.5 لاکھ کے پیسوں کی کمی کی وجہ سے تھائی لینڈ کے راستے پہ ان کو بھیجتے ہیں ملیشیا وقار بھائی، تو یہ انسانی اسمگلنگ ہے۔ بے شک اس میں بہت سارے پاکستانی بیچارے مر بھی گئے ہیں، بہت سارے پاکستانی جیلوں میں پڑے ہیں، ان پہ سزا حد سے زیادہ پڑ گئی ہے۔ ایجنٹ لوگوں کا تو کام ہی ہے وقار بھائی کہ وہ اپنا 1 لاکھ 2.5 لاکھ جیب میں رکھ لیتے ہیں، مگر آگے دوسرے کا بچہ جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہی میسیج ہے کہ بھائی خدا را اپنے بچوں پہ ترس کرے۔ ابھی تک ملیشیا کا ایسا کوئی ویزا نہیں کھلا کہ اس پہ اپروول پہ پاکستان سے لڑکے آ جائیں اور وہ ملیشیا میں لیگل اپنا کام کریں۔
ٹھیک ہے، یہ آنے والوں کے ساتھ ہماری بہت زیادہ التجا ہے کہ آنے سے پہلے خدا را دیکھ لیں کہ آپ کس سٹیٹس پہ جا رہے ہیں، تھائی لینڈ کے راستے یا کسی لیگل راستے سے نہ آئیں۔ ایک اور اس بات میں ایڈ کریں، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں پہلے سے پاکستانی، جی آپ بھی دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، اوے گجرا، اوے ملکاؤ، میں یہ اور میں وہ، جی آپ ان سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں پہ رہیں؟ میرے ان کے لیے یہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سب ادھر ملیشیا میں پاکستان کی سفیر بن کے ہمیں رہنا چاہیے، اور ہمیں عالمی دنیا کو ایک میسج دینا چاہیے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور ہم پاکستان جو ہے پیار محبت بانٹتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یا بازاروں میں یا ملیشیا کے پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہے ہوا کہ ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے کو بےعزت کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ ہم ادھر رزق کمانے آئے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے۔ تقریباً 18 سال کا وقار بھائی میرے ملیشیا میں ہو گئی، جوانی ادھر گزر گئی۔ تو سب بھائیوں سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے بھائی کہ ہم اس ملک میں آئیے، ملیشیا جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اس ملک نے ہمیں وقار بھائی نام دیا، عزت دی، پہچان دی، اور ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کا جو قانون ہے اس کو فالو کریں۔ ہم ایسا کام نہ کریں کہ یہاں کے لوگ اٹھ کے ہم پہ انگلیاں اٹھائیں۔ بالکل، گجر بھائی کا پیغام تھا ہمارے ساتھ آپس میں جو شروع میں گپ شپ ہوئی کہ ملیشیا دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے۔ اس کو برائے مہربانی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اپنے کردار سے بھی یہی ثابت کریں کہ ہم اس جنت میں رہنے کے قابل ہیں، ہم ایک اچھی جگہ سے آئے ہوئے اچھے لوگ ہیں۔ گجر بھائی یہ بتائیں کہ آپ اب تک کی اپنی ساری کوششوں سے اور جو لوگوں نے آپ کو پیار دیا اس سے مطمئن ہیں؟ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں وقار بھائی۔ میں ایک غریب انسان، ایک ناچیز، کہ میرے پاکستانی کمیونٹی نے مجھے جتنی عزت دی ہے اور مجھے جتنا پیار کرتے ہیں اس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میرے پاکستانی بھائی اور میرے پوری پاکستانی جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میں، یہ ان کا پیار ہے، بڑک پن ہے کہ مجھے ایک ناچیز کو وہ اتنے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقار بھائی آئندہ زندگی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی قوم کی، اپنے پاکستانیوں کی، بے عزتی انسانیت کی ہم دل سے خدمت کر لیں، اور ایک اچھا میسج دے دیں آگے لوگوں کو کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، عزت دینے والے لوگ ہیں وقار بھائی۔ بہت شکریہ آپ کے آج کے اس پیارے میسج کا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ اسی طرح محبتیں بانٹتے رہیں اور خدمت خلق کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی دے، آمین۔ آمین۔ وقار بھائی بہت شکریہ، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بیزی ٹائم میں مجھے بلایا اپنے اسٹوڈیو میں، تو میں دل کے گہراؤں سے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اللہ حافظ۔